السلام علیکم، آداب۔ میں ہوں عبد القادر اور آپ دیکھ رہے BBN نیوز۔ آئیے خبرنامے کی شروعات کرتے ہیں ہیڈ لائن سے۔ عازمین حج کا دوسرا قافلہ تلبیہ کی گونج میں حج ہاؤس سے روانہ۔ حج کیمپ میں روح پرور مناظر۔ اب تک 519 تلنگانہ سے عازمین پہنچ چکے مدینہ۔ تلنگانہ میں SSC ریزلٹس کا ہوا اعلان۔ CM ریونت ریڈی نے ریزلٹس کیے جاری۔ اس بار 92.7% اسٹوڈنٹس کامیاب۔ KCR فارم ہاؤس میں 10 سال تک رہیں گے۔ CM ریونت ریڈی کا ریمارک، کہا KCR کی تاریخ وہاں ہی ہو جائے گی دفن۔ راجہ سنگھ کے دفتر میں فرش سے 3 پرچم نکال دیے گئے۔ منگلاٹ پولیس کی کارروائی۔ راجہ سنگھ کی پولیس پر شدید تنقید۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کا اوپل اسٹیڈیم سے محمد اظہرالدین کے نام کی ہٹائی پر حکم التوا۔ اظہرالدین کا نام اسٹیڈیم میں رہے گا برقرار۔ نام ہٹانے کے فیصلے پر لگائی روک۔ یہ تھی ہیڈ لائنز، اب دیکھتے ہیں خبروں کی تفصیل۔ تلنگانہ سے عازمین حج کا دوسرا قافلہ تلبیہ کی گونج میں روانہ ہوا۔ جملہ 257 عازمین پر مشتمل قافلے کو جھنڈی دکھا کر حج کیمپ حج ہاؤس سے روانہ کیا گیا۔ عازمین حج کا ایک قافلہ کل روانہ ہوا تھا جو مدینہ منورہ پہنچ گیا ہے۔ صدر نشین حج کمیٹی کے علاوہ اس موقع پر صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی، مہمانان خصوصی مولانا شاہ جمال الرحمان مفتاحی، حج کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر سجاد علی، اسسٹنٹ ایگزیکٹو آفیسر عرفان شریف اور حج کمیٹی کے دوسرے ارکان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ نعروں اور تلبیہ کی گونج میں یہ قافلہ حج ہاؤس سے روانہ ہوا اور شمشاباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے مدینہ منورہ کے لیے پرواز کر گیا۔ حج کیمپ میں لگاتار عازمین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے۔ امیگریشن میں مدد کی جا رہی ہے اور عازمین کے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ علماء کرام کے ذریعے مناسک حج سے بھی واقف کروایا جا رہا ہے۔ حج کیمپ میں روح پرور مناظر دیکھے جا رہے ہیں۔ بازاروں میں اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اللہ کے بندوں، جہاں عبادات کا ذوق پیدا ہوتا ہے، جہاں اللہ سے تعلق قائم کرنے میں بڑی آسانیاں ہوتی ہیں، وہاں پہنچ کر تو آدمی اللہ سے ایسا جڑے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا جڑے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری چیز اس کے نزدیک پسندیدہ نہ ہو۔ اور دیکھو جو کاغذات آپ کے پاس یہاں آپ کے حوالے کیے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بار بار اس بارے میں ہدایات دی جا چکی ہے، اہتمام کی۔ نہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان چیزوں کو کھو دیں یا اپنے گھروں میں رکھ کر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیں۔ ہم جان واپس آتے ہیں تو پھر ایک دوسرے سے مختلف ہو جاتے ہیں، ویسے پھر ان کے تعلقات نہیں ہوتے۔ ایسی بھی انتہائی افسوسناک صورتحال دیکھنے میں آتی ہے کہ وہاں پہنچ کر میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا بھی ویسا ہی برقرار رہتا ہے جیسے یہاں۔ اپنے روش کو صحیح کرنے کا، اپنے کوتاہیوں کو دور کرنے کا اور خود کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کا اور حقیقی معنی میں اللہ کا بندہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہوگا۔ پوری زندگی آدمی بہترین سے بہترین زندگی دینی اعتبار سے گزارنے والا بنتا ہے۔ سمجھتا ہوں کہ ہم اللہ رب العزت کے دربار میں لاکھوں بار شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو حج کے لیے صاحب استطاعت بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سال 25 کروڑ اس ہندوستان کے مسلمانوں نے ہم کو چنا، اس نے چن کر ہم کو اپنے مہمان بنا کے اس سال بلایا۔ جیسا آپ کا تمام لوگ بہت سارے تربیتی اجتماعوں میں علماء کرام سے، ماہرین سے آپ لوگ مناسک حج اور دوسرے تمام چیزوں کے بارے میں آپ بخوبی
वफ़ीर हासिल करे हैं। आप क्योंकि जैसा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब आपको अभी बता रहे थे कि आपको इबादत के साथ साथ दूसरे उमूर पे भी आपको नज़र रखनी चाहिए, देखनी चाहिए। ख़ासतौर पर वहाँ का मौसम बहुत गर्म है, उसके भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी बहुत पहले जा रहे हैं। तकरीबन आप हद से आप 1 महीना पहले जा रहे हैं, तो आपको 1 महीना आपको मेंटेन करके रखने की बहुत ज़रूरत है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज तेलंगाना एसएससी इम्तिहानात के नतायज की इजराई अमल में लाई। रविंद्र भारती में मुनक़िदा एक तकरीब में चीफ मिनिस्टर ने एसएससी नतायज जारी किए। इस मौके पर डिप्टी सीएम मल्लू भट्टी विक्रमार्का, वजीर ट्रांसपोर्ट परम प्रभाकर और बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अहदेदार वगैरह मौजूद थे। तकरीब में पहला तेलंगाना का रियासती गीत बजाया गया, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ने नतायज की इजराई अमल में लाई। इस बार तेलंगाना में एसएससी इम्तिहानात में जुमला 92.7% तलबा व तालिबात कामयाब हुए। तलबा के लिए नतायज और उनकी मार्क्स वगैरह ऑनलाइन दस्तयाब करवाए गए और वेबसाइट्स पर नतायज का मुशाहिदा किया जा सकता है। कहा गया है कि इस बार 4,629 स्कूल्स का नतीजा 100% रहा। कामयाबी के तनासुब में राजौना सिलसिला ज़िला 96.29% के साथ सर फहरिस्त रहा। इस बार भी लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा कामयाबी दर्ज करवाई। तेलंगाना के वज़ीर आला अनुमुला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस के सिल्वर जुबली इजलास पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर का मुस्तकबिल फार्म हाउस में 10 साल तक मुक़ीद रहेगा और उनकी तारीख वहाँ दफन हो जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने बीआरएस के जुबली इजलास के इनेकाद में हिमायत फराम की थी, लेकिन ये इजलास बिल्कुल ऐसे है जैसे 100 चूहे खाने के बाद बिल्ली हज पर जाने का फैसला करे। रेवंत रेड्डी ने सवाल उठाया, क्या कांग्रेस ही तेलंगाना देने की सबसे बड़ी विलन है? उनका कहना था कि केसीआर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो मेरा नाम ले, ये कांग्रेस के कारकुनों की ताकत को जाहिर करता है। उन्होंने बीआरएस की सिल्वर जुबली इजलास के बारे में कहा कि उन्होंने उनकी जांच की थी और बसों की फराहमी के लिए हिदायत दी थी। साथ ही म्यूनसिपल और पुलिस महकमे को इस बात की हम आहंगी के लिए भी हिदायत दी गई थी। ये जमहूरियत है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, क्या आप सिर्फ उस वक्त काम करेंगे जब ताकत में हो? अगर नहीं हो तो फार्म हाउस में सोचेंगे। क्या आप हमारे आंखों में देखकर डरते हैं? మాట్లాడకంటే ముందు ఏం మాట్లాడాలనో ఆలోచన చేయాలి. మాట్లాడిన తర్వాత ప్రజలేం ఏ విధంగా తీసుకుంటారో కూడా ఆలోచన చేయాలి. మొట్టమొదటి విలన్ తెలంగాణకు విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అని ఎంత పెద్ద మాట అది. తెలంగాణ ఇచ్చినందుకు విలన్ అయిందా? మేము తెలంగాణ ఇస్తే 10 ఏళ్ళు నువ్వు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అయి దోసుకొని టీవీలు పెట్టుకొని పేపర్లు పెట్టుకొని ఫామ్ హౌజులు కట్టుకొని ఇంటిల్లి పాది పదవులు అనుభవించి కాంగ్రెస్ ఇచ్చిన తెలంగాణలో నువ్వు లబ్ధి పొందినందుకు కాంగ్రెస్ విలన్ అయిందా? అంటే గింటే ప్రజలనాలే కాంగ్రెస్ ఏమన్నా, అయ్యా మీరు తెలంగాణ ఇస్తే ఇగో ఆయన గట్ట తయారయ్యిండు, గిట్లాట అచ్చోసిన ఆంబోతులు మా మీద ఎందుకు వదిన అని ప్రజలేమన్నా ఆవేదన వెలిపుచ్చారంటే అర్థం ఉంది. కానీ నీకెక్కడిది అర్హత మాట్లాడడానికి? అంటే ఆయన ఆలోచన ఎట్లుందో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయండి. ఆగమైందంటుండే, ఏం ఆగమైంది? నీ కుటుంబం ఆగమైందేమో. ఇంకో 10 ఏళ్ళు దోసుకుందాం అన్నది మా అర్థాంతరంగా ఆగిపోతే ఆగమైతుంది ఖచ్చితంగా. ప్రణాళికలు వేసుకొని ఉండొచ్చు కదా. మంది పిల్లలకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు కానీ మీ ఇంట్లో మీ పిల్లల్ని ప్రజలు ఓడగొడితే మళ్ళీ దొడ్డిదారిన తెచ్చి చట్టసభలలో పెట్టలేదా? ప్రజలు చూస్తలేరా? అందుకే కదా మీ ఉద్యోగాల నుంచి తొలగించింది ప్రజలు మిమ్మల్ని. ఇవన్నీ చూసినాక ఓ పెద్ద మనిషిని ఏదో మాట్లాడుతుంటే చెప్పాడు, 100 ఎలుకలు తిన్న పిల్లి తీర్థయాత్రలకు పోయిందంటే నేను మొత్తం మారిపోయినా అని. వరంగల్ సభ గట్లుంది. చేసిన పాపాలన్నీ చేసి వరంగల్ పోయి నేను కడిగేసుకున్నా అని ఆయన అనుకుంటుండు. కడగలేదు, 101 పాపం కూడా అక్కడ చేసి వచ్చినావు స్వామి నువ్వు. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ తెలంగాణకు విలన్ అనడం ద్వారా. కానీ ఒక్కటి మాత్రం నాకు అర్థమైంది, నా పేరు తీసుకొని కూడా ధైర్యం రాలే. మొత్తం ప్రసంగం మీరు గమనించండి, ఎక్కడైనా పేరన్నా తీసుకున్నాడా? మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తల బలం ఏందో దాన్ని బట్టి అర్థమైంది కదా. కలిగిన కాంగ్రెస్ పార్టీకి మేము ప్రాతినిధ్యం వహిస్తే 25 సంవత్సరాలు చరిత్ర కలిగిన మీ పార్టీకి మీరు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు, మాకేం అభ్యంతరం లేదు. మీరు విజయోత్సవం సభలు ఏర్పాటు చేసుకుంటాం అంటే మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గారిని పిలిచి
ఎన్ని వందల బస్సులు అడిగినా అన్ని వందల బస్సులు వాళ్ళకి ఇవ్వండి, వాళ్ళక్కడ సభ ఏర్పాటు చేసుకోనివ్వండి, వాళ్ళకు అవసరమైన అన్ని వెసులుబాట్లు కల్పించండి అని చెప్పి ఆర్టీసీ అధికారులనే కాదు పోలీసు అధికారులను, అక్కడుండే మున్సిపల్ అధికారులను, కలెక్టర్లకు అందరికి కూడా నేను సమీక్ష చేసి ఆదేశాలు ఇచ్చిన. ఎందుకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో పాలకపక్షమే కాదు ప్రతిపక్షం కూడా బలంగా ఉండాలి. ప్రతిపక్షం ప్రజా సమస్యల్ని ప్రస్తావించాలి. వారు ప్రస్తావించిన ప్రజా సమస్యల్ని మేము పరిష్కరించడానికి వీలవుతుంది, పరిష్కరించాలన్న చిత్తశుద్ధితోని వారు సభ నడుపుకోవడానికి సంపూర్ణంగా ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరించిందన్న మాట నిజం కాదా? 2024 నుంచి మేము అధికారంలోకి వచ్చిన ఈ రోజు చెప్తున్న మిత్రుల ద్వారా ఫామ్ హౌస్లో ఉన్న పెద్ద ఆయన చెప్తున్న 10 సంవత్సరాలు మేమే పరిపాలన చేస్తాం, 10 సంవత్సరాలు నువ్వు ఫామ్ హౌస్లో ఉంటావు, ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా అక్కడనే నీ చరిత్ర సమాధి అయిపోతుంది అని చెప్పి నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నా. ప్రజలు విజ్ఞులు, ప్రజలకు పరిపాలన తెలుసు, ప్రజలు ఎవరు ఏం చేస్తున్నారో, ఎవరు ఏం మాట్లాడుతున్నారో, ఎవరి ఆలోచన ఎట్లుందో ప్రజలు తెలియని. वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुतालिका अहदेदारों को हिदायत दी है कि मिस वर्ल्ड 2025 के आलमी मुकाबले के लिए सख्त और मौसर इंतजाम किए जाए। वज़ीर आला ने रियासती वज़ीर जुबली कृष्णा राव और सीनियर अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें 10 मई से शुरू होने वाले इस आलमी इवेंट की तैयारियों का जायज़ा लिया गया। इजलास में अहदेदारों ने 72वें मिस वर्ल्ड मुकाबले की तैयारियों की तफसीलात पेश की, जो कि इस बार हैदराबाद में मुनक़्क़िद हो रहा है। वज़ीर आला ने इस मौके पर कहा कि इवेंट में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानों को बग़ैर किसी दिक्कत के आला दर्जे की मेहमान नवाजी फराहम की जाए। वज़ीर आला ने पुलिस हुकाम को हिदायत दी कि हवाई अड्डे, खुसूसी होटलों और इवेंट मकामात पर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए जाए ताकि मेहमानों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। उन्होंने मज़ीद कहा कि तेलंगाना की तारीख़ी यादगारों और सयाहती मकामात पर मेहमानों की सहूलियात के लिए खुसूसी इंतजामात किए जाए और मुख्तलिफ महकमे के दरमियान हम आहंगी व निफाज के लिए खुसूसी अफसरान तैनात किए जाए। साथ ही शहर में जारी खूबसूरती के मंसूबों को फौरी मुकम्मल करने की हिदायत दी गई और इवेंट के दौरान किए जाने वाले तमाम प्रोग्राम्स, कामों और इंतजामात पर मुश्तमिल एक जामा एक्शन प्लान जल्द तैयार करने का हुक्म दिया गया। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने आज आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू के फर्जंद और आंध्र प्रदेश के वजीर नारा लोकेश से मुलाकात की। रेवंत रेड्डी आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर उमा महेश्वर राव के फर्जंद की शादी में शिरकत के लिए AP रवाना हुए थे। वहाँ नारा लोकेश ने उनका इस्तकबाल किया और दोनों कायदीन ने मुलाकात की। तकरीब में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बातचीत करते हुए भी दिखाई दिए। तकरीब में आंध्र प्रदेश के कई सियासी कायदीन, वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट व अरकान असम्बली वगैरह ने भी शिरकत की। साबिक वजीर व BRS रहनुमा T हरीश राव ने कांग्रेस के सीनियर लीडर उत्तम कुमार रेड्डी के तुम्मडी हेटी प्रोजेक्ट से मुतालिक बयानात को सख्ती से मुस्तरद करते हुए कहा कि उत्तम ने अवाम को गुमराह करने के लिए झूठा प्रोपागेंडा किया। हरीश राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सरकारी आदाद व शुमार और इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स पेश की, जिससे ये साबित होता है कि तुम्मडी हेटी में मतलूबा मिक़दार में पानी मौजूद है और प्रोजेक्ट पूरी तरह मुमकिन है। उन्होंने मज़ीद कहा कि कांग्रेस सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए अवाम को गुमराह कर रही है, जबकि BRS ने हमेशा तरक्याती मंसूबों को अव्वलीन तरजीह दी है। తుమ్మడి ఎట్టి దగ్గర నీళ్లు లేవు కాబట్టే మేము మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కి షిఫ్ట్ చేసామని పచ్చి అబద్ధాలు మాట్లాడినరు. చాలా స్పష్టంగా తుమ్మడి ఎట్టి దగ్గర 165 TMC అవైలబుల్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అన్ని రిపోర్ట్స్ ఉండగా వీళ్ళు మేడిగడ్డ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది. 18/2/2015 దిస్ ఇస్ ద లెటర్ ఫ్రమ్ సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ ప్రాజెక్ట్ అప్రైజల్ డైరెక్టరేట్ 2015లో సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండ్ ఫారెస్ట్ పెడుతున్న నిబంధనల ప్రకారము మీరు వేరియస్ సీజన్స్ లో కిందికి నీళ్లు విడుదల చేసినప్పుడు మీరు అనుకున్న 160 TMCలు అక్కడ ఉండవు, ప్రత్యామ్నాయం చూసుకోండి. దిస్ ద ఫస్ట్ లెటర్. దెన్ ద సెకండ్ లెటర్ 4 మార్చ్ 2015. ఇందులో చాలా స్పష్టంగా మొత్తం డీటెయిల్డ్ గా గోదావరి సిరీస్ అంతా కూడా స్టడీ చేస్తూ నీటి లభ్యతను అన్ని కూడా చూస్తూ చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు. అక్కడ 165 TMCల నీళ్లు ఉన్నాయి, కానీ మన ఎగువన ఉన్న రాష్ట్రాలు ఇంకొక 63 TMCలు నీళ్లు వాడుకునే హక్కు కలిగి ఉన్నాయి. ఆ 63 TMCలు ఆ రాష్ట్రాలు కానీ వాడుకుంటే మనకు ఆ నీటి లభ్యత ఉండదు అని చెప్పారు. ఎన్విరాన్మెంట్ లాస్ చూసుకుంటే మొదటి లెటర్ లో
నీళ్లు ఉండవు. పైన ఉన్న ఎగువనున్న రాష్ట్రాలు 63 టీఎంసీలు వాడుకుంటే మనం 160 పోయి ఏమైతుంది 102 టీఎంసీలే అందుబాటులో ఉంటాయి. నీళ్లు లేవు అని 2 సార్లు మీరు ప్రత్యామ్నాయం ఆలోచించుకోండి, చూసుకోండి అని ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం రాసిన సెంట్రల్ వాటర్ కమిషన్, ద హైయెస్ట్ అథారిటీ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, వాళ్ళు రాసిన ఉత్తరాలు. సో అప్పటిదాకా 8 నెలలు మేము ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నాం. కానీ 8 నెలల్లో అటు మహారాష్ట్ర ఒప్పుకోకపోవడం, మహారాష్ట్ర ససేమిరా అనడం, ఇటు కేంద్ర ప్రభుత్వం నీళ్లు లేవు అన్న తర్వాత ఏం చేయాలి? తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో గోదావరిలో మన హక్కులను వాడుకుందామా? నీళ్లు లేని చోట కాంగ్రెస్ చేసిన తప్పిదాన్ని మేము కొనసాగించి ఈ రాష్ట్రంకు శాశ్వతంగా నష్టం చేయాలనా? పోరాటాల నుంచి, ప్రాణ త్యాగాల నుంచి తెచ్చుకున్న తెలంగాణ నీళ్ల కోసం. నీళ్లు లేని చోట కాంగ్రెస్ ప్రతిపాదిస్తే నీళ్లు ఉన్న చోటకు ప్రాజెక్టును మార్చి 160 కాదు 280 టీఎంసీలు ఉన్న మేడిగడ్డకు మనం. तेलंगाना के साबिक वजीर व एमएलए हरीश राव ने नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी NDCA पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि इस इदारे को भी ED और CBI की तरह सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने ये बयान रियासत में होने वाली सियासत पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए दिया, जिसमें मरकज़ी एजेंसियों को अक्सर हुकूमत के मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम आयद किया जाता रहा है। हरीश राव ने कहा कि ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जैसे अहम इदारे को भी इसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे ED और CBI को सियासी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा। उन्होंने मजीद कहा कि ये इक़दाम न सिर्फ कौमी इदारों की खुद मुख्तारी को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि अवामी मफाद के बजाय ज़ाती और सियासी मफाद को तरजीह दी जा रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर हुकूमतें इस तरह के इदारों को अपनी सियासी लड़ाइयों में घुसेड़ेंगी तो इसका असर अवामी एतमाद पर पड़ेगा। NDA జేబు సంస్థగా మారింది. ఈ దేశంలో ED CBIలను ఎట్లా వాడుతున్నారో NDSAను కూడా అదే పద్ధతిలో వాడుతున్నారనడానికి ఇది ఒక నిదర్శనము. యాక్చువల్లీ NDSA రిపోర్ట్ కూడా మీరు ఒకసారి గమనిస్తే అప్పటికే ఎలక్షన్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వచ్చింది. కాళేశ్వరం ఇన్సిడెంట్, మేడిగడ్డ ఇన్సిడెంటు జరిగిన రోజు మేడిగడ్డకు పిల్లర్లు 2 కుంగిపోయిన రోజుకు అప్పటికే మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఈ రాష్ట్రంలో అమల్లో ఉంది. ఎందుకు ఈ మాట ఆ డేట్ చూస్తే ఒకసారి మనకు ఎలక్షన్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ ఎప్పుడు అమల్లోకి వచ్చిందంటే October 9th మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వచ్చింది. ఈ ఇన్సిడెంట్ జరిగిందేమో 21st October జరిగింది. కానీ మీరు గమనిస్తే ఏం జరిగింది, NDSA ఎంత వేగంగా స్పందించిందంటే ఆనాడు అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు బీజేపీకి లబ్ధి చేకూర్చే విధంగా ప్రిలిమినరీ రిపోర్టు ఎప్పుడు ఇచ్చింది? 1st November, అంటే జస్ట్ విత్ ఇన్ 1 వీక్ కూడా కాదు, ఇన్సిడెంట్ జరిగిన 2 రోజుల్లో వచ్చింది. 4 రోజుల్లోనే ప్రాథమిక నివేదిక ఇచ్చింది. అంటే అసెంబ్లీ ఎన్నికల ముందు ప్రాథమిక నివేదిక, పార్లమెంట్ ఎన్నికల ముందు మధ్యంతర నివేదిక, బీఆర్ఎస్ రజతోత్సవం జరిగేటప్పుడు తుది నివేదిక. ఇది రాజకీయం కాకపోతే ఏంది? నేను ఇంకో మాట అడుగుతున్నా. పోలవరం డ్యామ్ ఉంది, అది కడుతున్నది కూడా ఇదే NDSA. NDSA ఈజ్ నథింగ్ బట్ CWC ఈజ్ నథింగ్ బట్ NDSA. CWCలో పనిచేసేటోళ్ళే NDSAకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు, NDSAలో పనిచేసేటోళ్ళే CWCకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతారు. అదేమి కొత్తది కాదు. అయితే మరి అదే NDSA ఆధ్వర్యంలో కడుతున్న పోలవరం ప్రాజెక్టులో డయాఫ్రేమ్ వాల్ కానీ గైడ్ వాల్ కానీ కొట్టుకుపోయినాయి, కుప్పగూలిపోయింది పోలవరం ప్రాజెక్టు. మరి ఇప్పటి వరకు NDSA ఎందుకు పోలవరం ప్రాజెక్టు విజిట్ చేయలేదు? పార్లమెంటు చేసిన చట్టము దేశంలో అన్ని రాష్ట్రాలకు ఒకటే ఉండాలి, అన్ని డ్యామ్లకు అన్ని ప్రాజెక్టులకు ఒకే విధంగా ఉండాలి. ఇక్కడ తెలంగాణలో 2 పిల్లర్లు గుంగితే 3 రోజుల లోపల వస్తావు, 4 రోజుల లోపల రిపోర్ట్ ఇస్తావు. 4-5 ఏళ్ళైనా పోలవరంకు NDSA పోదెందుకు? రిపోర్ట్ ఇయ్యదెందుకు? ఎందుకంటే కట్టిందే మీరు, డిజైన్ చేసింది NDSA, కట్టింది NDSA, కుప్పగూలింది NDSA హయాంలో, NDA హయాంలో. मंगलहाट पुलिस ने बीजेपी के मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के दफ्तर की फर्श पर लगाए गए 3 परचम निकाल दिए। राजा सिंह ने ये परचम फर्श पर लगाए थे ताकि पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। उनका दावा था कि ये पाकिस्तानी परचम है। पुलिस ने एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए राजा सिंह के ऑफिस पहुंचकर फौरी इन परचमों को निकाल दिया।
راجہ سنگھ کا کہنا تھا کہ پولیس نے اس بات کو قبول نہیں کیا کہ یہ پاکستانی پرچم تھے۔ راجہ سنگھ نے پولیس کو ان پرچموں کے ڈیزائن کا مشاہدہ کرنے کو بھی کہا تھا۔ پولیس نے پرچم یہاں سے نکال کر روانہ ہو گئی۔ راجہ سنگھ نے الزام عائد کیا کہ پولیس انہیں اپنا احتجاج درج کروانے کا بھی موقع نہیں دے رہی۔ کل میرے کاریالے کے ایک دم دہلیز کے پاس میرے کچھ کاریہ نے پاکستان مرد آباد لکھ کر پاکستان کے فلیکس جو کہ پیپر میں تھے اس کو پرنٹ کروا کے میری دہلیز پر لگایا تھا۔ ہمارے بھارتیہ جنتا پارٹی کے کاریہ نے اچھا کام کیا ہے، اور میں آج تروپتی آیا ہوں بھگوان جی کے درشن کے لیے۔ تو ہماری لوکل پولیس کو پتہ نہیں کہاں سے درد ہو گیا اور کون سا ایسا دیش دروہی نے ان کو کمپلینٹ دیا پتہ نہیں، تو میری غیر موجودگی میں پولیس آتی ہے اور ان فلیکس کو گھس کر نکال دیتی ہے۔ اور میں نے ترنت پولیس کے ادھیکاریوں کو پوچھا کہ ایسا کیوں ہوا، کیوں پاکستانیوں سے آپ کو پریم آنے لگا، کیوں آپ لوگ اس پرکار کے کام کرے؟ تو پولیس کے ادھیکاری کہنے لگے کہ وہ پاکستانی جھنڈا نہیں، وہ اسلامک جھنڈا ہے۔ تو میں نے پولیس والوں کو کہا کہ آپ کو شاید نالج نہیں ہے، اسلامک جھنڈے میں اور پاکستانی جھنڈے میں بہت انتر ہے۔ پاکستانی جھنڈے میں اوپر ایک وائٹ کلر کی ایک لکیر آتی ہے، وہ ہوتا ہے پاکستانی جھنڈا۔ تو ترنت آفیسر نے شاید گوگل میں سرچ کیا، ہاں سر یہ تو پاکستانی جھنڈا تھا، ہمارے لوگوں سے غلطی ہوئی۔ تو دیکھیے تلنگانہ کی پولیس کو یہ پتا نہیں کہ پاکستانی جھنڈا کس پرکار کا ہوتا ہے اور اسلامک جھنڈا کس پرکار کا ہوتا ہے۔ لیکن کل پولیس نے آ کر تو بڑا تماشا کیا ہمارے کاریالے میں، ترنت آ کر اس کو پانی ڈال کر اس کو گھسائی کا کام کیا ہے۔ تو یہ بہت ہی دربھاگی کی بات ہے۔ پورا بھارت دیش غصے میں ہے کہ پاکستان کو آتنکیوں کو سبق سکھائیں گے پردھان منتری مودی جی۔ دوسری طرف تلنگانہ کی پولیس جہاں کہیں بھی پاکستانی کا جھنڈا چاہے روڈ پر ہو، آفس پر ہو، کوئی بھی اگر لگاتا ہے تو ان کو دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ اس پرکار سے جھنڈا نہیں لگا سکتے، روڈ پہ نہیں لگا سکتے، ہم آپ پہ کارروائی کریں گے۔ تو پولیس کو پوچھنا چاہوں گا کس بیس پر کارروائی کرو گے، کون سی دفعہ لگاؤ گے؟ یہ بہت ہی دربھاگی کی بات ہے۔ ایک طرف ریونت ریڈی جی، اسدالدین اویسی کینڈل مارچ نکالتے ہیں، شو پٹ اپ کینڈل مارچ، اور دوسری طرف پولیس کو یہ آدیش دیتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی پاکستان کا جھنڈا کوئی لگاتا ہے تو اس کو نکال دو۔ یہ اس پرکار کی راجنیتی مکھیہ منتری جی اور پولیس نہ کرے تو ان کے لیے اچھا رہے گا۔ راجیو گاندھی انٹرنیشنل اسٹیڈیم سے سابق کرکٹ کپتان محمد اظہر الدین کا نام نکال دینے پر تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکم التوا جاری کر دیا ہے۔ اظہر الدین کا نام اسٹیڈیم کے نارتھ اسٹینڈ پر لگایا گیا تھا۔ حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن نے نام نکال دینے کا فیصلہ کیا، جس کے خلاف اظہر الدین ہائی کورٹ سے رجوع ہوئے تھے۔ جسٹس پی کارتک نے ایک عبوری حکم نامہ جاری کرتے ہوئے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن اور لارڈز کرکٹ کلب کو ہدایت دی کہ اس اسٹینڈ سے اظہر الدین کا نام نہ نکالا جائے۔ اظہر الدین نے نام نکال دینے کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ فی الحال ہائی کورٹ نے نام نہ نکالنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ تلنگانہ بھر میں RTC بسیں سڑکوں سے ہٹ سکتی ہے کیونکہ 6 مئی سے ٹرانسپورٹ یونین کی جانب سے ہڑتال کا اعلان کیا گیا ہے۔ یونین کا کہنا ہے کہ ریاستی حکومت تلنگانہ RTC ملازمین کے دیرینہ مطالبات کی تکمیل میں ناکام ہو گئی ہے، اس لیے ہڑتال کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تلنگانہ RTC جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے 7 مئی سے تمام بس خدمات روک دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تمام بسوں کو ڈیپوز میں روک دیا جائے گا۔ تلنگانہ RTC ورکرز کی جانب سے حکومت کو اپنے 21 مطالبات پیش کیے گئے ہیں، جن میں RTC کے حکومت میں انضمام کا فیصلہ بھی شامل ہے تاکہ RTC ملازمین کے لیے بھی جاب سیکیورٹی یقینی ہو سکے۔ اس کے علاوہ 2021 سے تنخواہوں کے بقایا جات ادا کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ JAC کی جانب سے RTC بس ڈپو کو خانگی شعبے کے حوالے کرنے کی بھی مخالفت کی جا رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تلنگانہ کے کئی اضلاع میں گرمی کی لہر کا انتباہ جاری کیا گیا ہے۔ خبردار کیا گیا ہے کہ درجہ حرارت کچھ اضلاع میں 44 ڈگری تک پہنچ سکتا ہے۔ خاص طور پر عادل آباد، کریم نگر، محبوب نگر، نظام آباد، میدک اور سرسلہ میں شدت کی گرمی ریکارڈ کی جا سکتی ہے۔
عوامی صحت محکمے نے عوام سے کہا ہے کہ وہ شدید گرمی کے دوران احتیاط سے کام لے اور کسی ضروری کام کے بغیر گھروں سے نکلنے سے گریز کرے۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ دن کے اوقات میں زیادہ پانی کا استعمال کرے۔ پھلوں کے جوس، چھاچھ اور لیمبو کا رس پینے کا بھی مشورہ دیا گیا ہے۔ وہیں آج 30 اپریل کو حیدرآباد سمیت تلنگانہ بھر کے کچھ علاقوں میں ہلکی بارش بھی درج کی گئی۔ محکمہ موسمیات نے حیدرآباد میں بھی گرمی کی شدت میں اضافے کا انتباہ جاری کرتے ہوئے عوام کو دوپہر 12 بجے سے سپہر 3 بجے تک گھروں میں رہنے کو کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہلکے پھلکے لباس زیب تن کرنے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ 30 اپریل 2011 حیدرآباد کے بارکس علاقے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا۔ حملے کے بعد اکبر الدین اویسی کی صحت میں بہتری آئی اور انہوں نے سیاسی سرگرمیوں میں دوبارہ حصہ لینا شروع کیا تھا۔ صدر مجلس اسد الدین اویسی نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اس واقعے نے اکبر الدین اویسی کو مزید مقبول بنایا اور پارٹی کو مضبوط کیا۔ آج اس واقعے کو 14 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس المناک دن کی یاد میں محمد نگر، اسماعیل نگر، غوث نگر، نوری نگر اور سعادت نگر بلہ گڑھا میں بریانی کے پیکٹس اور پانی کی بوتلیں تقسیم کی گئی اور مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کی صحت اور طویل عمر کے لیے بھرپور دعائیں کی گئی۔ MLA یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے شادی مبارک اسکیم کے تحت 268 مستحقین میں 2,68,31,088 روپے کے چیکس تقسیم کیے۔ یہ تقسیم چار مینار منڈل یاقوت پورہ حلقہ اسمبلی کے مستحقین میں کی گئی۔ یہ تقریب شاہجہاں فنکشن ہال میں منعقد ہوئی۔ مستحقین کا تعلق یاقوت پورہ حلقے کے مختلف علاقوں سے تھا، جن میں امان نگر اے، امان نگر بی، یاقوت پورہ، SRT کالونی، تالاب کٹا، بھوانی نگر، جہانگیر نگر اور امام باڑہ شامل ہے۔ اس موقع پر نسرین صاحبہ کارپوریٹر مغل پورہ، شفاعت علی نمائندہ کارپوریٹر کرما گڑھا، تحصیل محترمہ چار مینار منڈل، MIM کے پرائمری یونٹ کے اراکین و دیگر موجود تھے۔ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی چار مینار منڈل کے شادی مبارک اسکیم کے جملہ 268 چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں۔ 268 چیکس ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں، جس کا اماؤنٹ ہو رہا ہے 2,68,31,088 روپے، 2,68,31,088۔ یہ چیک آج ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں شاہجہاں فنکشن ہال کے اندر۔ جو ایریا کور ہوا ہے یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی کا وہ امان نگر اے، امان نگر بی، یاقوت پورہ، SRT کالونی، تالاب کٹا، بھوانی نگر، جہانگیر نگر، امام باڑہ، یہ تمام ایریا کے 268 چیک تقسیم کیے گئے ہیں۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نگرانی میں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کی خاص قیادت کے اندر یہ چیک ڈسٹریبیوشن کیے گئے ہیں۔ میرے ساتھ میں ہمارے مغل پورہ کارپوریٹر نسرین میڈم، نمائندہ کارپوریٹر کرما گڑھا شفاعت صاحب، چار مینار تحصیلدار میڈم اور ڈپٹی تحصیلدار اور دیگر ٹیم کے علاوہ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر معتمدین، ایکٹیو ورکر تمام کے تمام آج کے پروگرام میں موجود تھے۔ خاص طور سے تالاب چنچلم کے تمام ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ صدر معتمدین پورے کے پورے موجود تھے۔ میں ان سب کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ تمام کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا بہت بہت شکریہ۔ ضلع عادل آباد SP اکھل مہاجن IPS کی ہدایت پر عادل آباد ٹاؤن DSP جیون ریڈی کی قیادت میں منگل کی شب رات دیر گئے دوسری مرتبہ مشن چبوترے کا انعقاد کیا گیا۔ اس دوران رات 11 بجے کے بعد غیر ضروری باہر گھومنے والوں کو وقتی طور پر پولیس تحویل میں لیتے ہوئے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا۔ اس مشن چبوترا آپریشن میں تمام CIs کے علاوہ پولیس کی بھاری جمعیت نے عادل آباد ٹاؤن کے مختلف مقامات اور گلی کوچوں میں پہنچ کر باہر گھومنے والوں کو پکڑ کر ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن منتقل کیا، جہاں پر ٹاؤن DSP جیون ریڈی نے تمام کی کاؤنسلنگ کی اور برقراری امن میں پولیس کے ساتھ دینے اور رات کے وقت غیر ضروری باہر نہ گھومنے کی تاکید کی اور کہا کہ مشن چبوترے میں دوسرے اور تیسری مرتبہ پکڑے جانے پر سخت قانونی کارروائی کا انتباہ دیا۔
بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ڈی ایس پی نے تمام تفصیلات سے واقف کروایا اور میڈیا کی جانب سے کیے گئے ایک سوال کے جواب میں بتایا رات 11 بجے کے بعد ضروری کاموں سے باہر نکلنے والے افراد کو مناسب جواب دینے پر کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ عادل آباد ضلع کو کرائم سے پاک ضلع بنانے ضلع ایس پی اکھل مہاجن آئی پی ایس کی کوششیں جاری ہے۔ ہمارا ضلع ایس پی شری اکھل مہاجن آئی پی ایس صاحب کے آرڈر کے اوپر ہم آپریشن چبوترا 1 مہینے پہلے سٹارٹ کرا۔ 1 مہینے پہلے سے ابھی ڈیلی آپریشن چبوترا عادل آباد ٹاؤن میں کر رہے ہیں۔ ہمارا ریکویسٹ کیا ہے بولے تو کوئی یوتھ اسٹوڈینٹس پبلک رات میں 11 بجے کے بعد اننیسری نہیں پھرنا، گروپس جنکشن میں روڈ پہ اسٹریٹ پہ فٹ پاتھ پہ کبھی بھی اننیسری نہیں بیٹھنا چٹ چاٹ کرنا، ایسے کرے تو ہمارے لا اینڈ آرڈر پرابلم ہو رہا ہے۔ ہمارے کو رات میں پیٹرولنگ پارٹی چیکنگ کرنا بھی تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ ہر ایک آدمی کو ہم چیک کرنا پڑتا رات میں 11 بجے کے بعد، اس لیے ہمارا ایس پی صاحب کا انسٹرکشن ہے کوئی اننیسری موومنٹ رات میں نہیں کرنا۔ کچھ ایمرجنسی رہے تو آ سکتے، میڈیکل ایمرجنسی، یہ وہیکل ٹرینس بسز جانے والا آنے والا، کوئی فنکشنس میں بھی جانے والا آنا بھی رہتا، اس کو ایگزمپشن رہتا۔ کچھ وہیکل جانے والا بھی ٹکٹس رہے تو اچھا، پولیس پوچھے تو ٹکٹس بتانا۔ اننیسری کوئی بھی موومنٹ نہیں کرنا، اننیسری گلی میں گینگس پھرنا بیٹھنا، ایسا ڈرنک اینڈ ڈرائیونگ کرنا، ریش ڈرائیونگ کرنا، ٹرپل رائڈنگ، مائنر ڈرائیونگ، یہ کوئی بھی نہیں کرنا۔ اگر ہمارا پولیس ٹیمز ریگولرلی آپریشن چبوترا 11 بجے کے بعد کنٹینیو کر رہے ہیں، اس کا آپریشن چبوترا میں پولیس اسٹیشن کو لانے کے بعد اس کا پورا ریکارڈ ہم مینٹین کر رہے ہیں۔ کوئی آدمی ریپیٹڈلی رات میں پھر کے آپریشن چبوترا ٹیمز کو ملے تو بار بار ملے تو اس کے اوپر ہم لیگل ایکشن بھی لینے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ سر یہ کوئی ضروری کام سے باہر آیا تو اس کے لیے کیا پروف رکھنا ہے؟ ضروری کام کے لیے آئے تو ہمارے ڈیٹیلس بولنا، ہم ویریفائی بھی کرتے اس کا پرابلم جینوئن ہے، اور خالی پولیس کو مس گائڈ کر رہے۔ ایمرجنسی کام رہے تو آ سکتے، اننیسری نہیں آنا، اننیسری گینگس مینٹین نہیں کرنا، گینگس نہیں پھرنا، یہ چٹ چاٹ کر کے گلی میں باہر نہیں بیٹھنا، بیٹھے تو پولیس والا چیک کرنا پڑتا۔ ہر ایک آدمی کو ہم چیک کرنا، سسپیکٹ کرنا، یہ تھوڑا باہر رہے تو ہمارا کو تھوڑا پرابلم ہو رہا ہے۔ عادل آباد میں ویلڈنگ ورکرز کی فلاح و بہبود کی خاطر جمیل خان کی قیادت میں ویلڈنگ ورک اونرز اینڈ ورکرز ویلفیئر ایسوسی ایشن کا قیام چند ماہ قبل عمل میں لایا گیا۔ ایسوسی ایشن کے قیام کے ساتھ ہی صدر جمیل خان کی ٹیم، نائب صدر شیخ سنو، جنرل سیکرٹری ثناء اللہ خان، خازن بنڈی سوامی، جوائنٹ سیکرٹری زبیر، منا بھائی سیکرٹری کے معاونت سے اب تک بہت سے خدماتی کاموں کو انجام دیا جا چکا ہے۔ اس ضمن میں آج ویلڈنگ یونین سے وابستہ افراد کے لیے آئی ڈی کارڈ بنوائے گئے تاکہ آئندہ مستقبل میں ان آئی ڈی کارڈز کی بنیاد پر حکومتی اسکیمات سے استفادہ حاصل کر سکے۔ ویلڈر کارڈ ہے یہ، اسی سے کیا ہے لیبر کارڈ بنتا، اور کیا ہے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، آپ ضرور بنا لو ویلڈر بھائیاں، اور پورے ویلڈر بھائیوں کو یہ بنانا ضروری ہے۔ جو بھی پریشانی پرابلم ہوئی ہے انشاءاللہ وہ لیبر کارڈ بھی بنے گا، اور اس سے جو بھی پرابلم رہی ہے وہ کریٹ ہوگی۔ یہ کارڈ ویلڈنگ کارڈ ہے اپنا ویلڈر بھائیوں کو، یہ کارڈ جس کا ہے اس کو ہی اپنے کو لیبر کارڈ بنے گا، یہ کارڈ سب بناؤ ویلڈر بھائی سب۔ تلنگانہ کے ضلع یادادری بھونگیر میں ایک کمپنی میں ہوئے دھماکوں میں کمپنی کے 3 ملازمین برسر موقع ہلاک ہو گئے، جبکہ 4 دوسرے زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ منگل کی رات پیش آیا۔ زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کیا گیا ہے۔ دھماکوں مادو کی فیکٹری کاٹے پلی گاؤں میں موجود ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ دھماکہ کمپنی کے بلاک 18A میں پیش آیا۔ دھماکے کی آواز کئی کلومیٹر تک سنی گئی۔ دھماکے کے وقت بلاک میں 6 مزدور موجود تھے۔ دھماکے کی شدت کی وجہ سے عمارت بھی منہدم ہو گئی۔ مہلوکین کی جی سندیپ، CH چرن اور نریش کی حیثیت سے شناخت کی گئی ہے۔ ایک نعش دستیاب ہو گئی ہے، جبکہ 2 نعشوں کی تلاش جاری ہے۔ پتہ چلا ہے کہ گاؤں کی عوام نے کمپنی کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ان کا مطالبہ ہے کہ مہلوکین کے لواحقین کو ایکس گریشیا دیا جائے۔
सिकंदराबाद रेलवे पुलिस, तेलंगाना एंटी नारकोटिक ब्यूरो और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई में विशाखापट्टनम से महाराष्ट्र गांजे की स्मगलिंग करने वाला एक बैन रियासती ग्रोह बेनकाब हुआ। इस कार्रवाई के दौरान 2 मर्द मुलाजिम को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 18.8 किलोग्राम खुश्क गांजा बरामद हुआ, जिसकी मालियत तकरीबन 9,50,000 रुपये बताई गई है। मुलजिमान आपस में दोस्त हैं और साड़ियों पर हैंड वर्क का काम करते हुए मुख्तलिफ शहरों जैसे पुणे, चेन्नई और विशाखापट्टनम में कारोबार करते हैं। मुलजिमीन की मुश्तबा हरकतों की बुनियाद पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया और फिर तफ्तीश के दौरान दोनों ने रज़ाकाराना तौर पर गांजे की मौजूदगी का इतराफ़ किया। मज़ीद तफ्तीश जारी है। आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नज़र। आज़मीन हज का दूसरा काफिला तलबिये की गूंज में हज हाउस से रवाना। हज कैंप में रूह परवर मनाज़र। अब तक 519 तेलंगाना से आज़मीन पहुँच चुके मदीना। तेलंगाना में एसएससी रिजल्ट्स का हुआ ऐलान। सीएम रेवंत रेड्डी ने रिजल्ट्स किए जारी। इस बार 92.7% स्टूडेंट्स कामयाब। केसीआर फार्म हाउस में 10 साल तक रहेंगे। सीएम रेवंत रेड्डी का रिमार्क। कहा केसीआर की तारीख वहां ही हो जाएगी दफन। राजा सिंह के दफ्तर में फर्श से 3 परचम निकाल दिए गए। मंगलाट पुलिस की कार्रवाई। राजा सिंह की पुलिस पर शदीद तनकीद। तेलंगाना हाईकोर्ट का उपल स्टेडियम से मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम की हटाई पर हुक्म इल्तवा। अजहरुद्दीन का नाम स्टेडियम में रहेगा बरकरार। नाम हटाने के फैसले पर लगाई रोक। खबरनामे में फिलहाल बस अभी इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए बने रहिए और देखते रहिए BBN चैनल।